اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی مرتبہ ہم نے عبادت رب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ہم تھوڑا سا پہلے اس کو پچھلے اپنے سبق کو دہرا دیتے ہیں ہلکا سا، اور پھر انشاءاللہ آگے اس کو آج مکمل کرنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ جو ہماری غرض تخلیق ہے وہ عبادت ہی ہے، اور انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کو اسی دعوت کے حوالے سے پکارتے تھے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ۔ ہر رسول نے اپنی اپنی قوم کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ دعوت تو وہی تھی، ظاہر بات ہے انبیاء کی دعوت تھی، لیکن حضور کے لیے صرف قوم کی بات نہیں تھی، بلکہ کیا بات تھی؟ پوری نوع انسانی کو اب پکار کر کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے بنی نوع انسان اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا اور آخری رسول۔ اب چیپٹر کلوز ہو رہا تھا، لہٰذا پوری نوع انسانی سے خطاب تھا، اور چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ کی اقتداء میں تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا آپ کو پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اچھا، عبادت رب میں سب سے پہلے ہم نے رب کے مفہوم کو ذرا کلیریفائی کیا کہ رب کے معنی کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، رب کے معنی مالک، اور مالک کا کام، اس کو آقا بھی کہہ دیتے ہیں، مالک بھی کہہ دیتے ہیں، اور وہ دو کام کرتا ہے، پالتا ہے، رزق فراہم کرتا ہے، حفاظت فراہم کرتا ہے، امن دیتا ہے۔ تو یہ مفہوم ہم نے رب کا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی۔ وہ مثال کیا تھی؟ بیل اور کسان کی مثال۔ بیل کا مالک ہے اور وہ بیل کو حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کو رزق بھی دیتا ہے، اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ میں چونکہ تمہیں کھلا بھی رہا ہوں اور تمہیں حفاظت بھی کر رہا ہوں، لہٰذا تم میری بندگی کرو، یعنی میری جو گاڑی ہے اس کو جوتو تم۔ تو یہ رب کا مفہوم ہے۔ اچھا، عبادت کا جو ہمارا ایک مفہوم عامیانہ پایا جاتا ہے وہ کیا تھا؟ محدود مفہوم وہ کیا ہے؟ جی، ہم نے اس میں جو عبادات ہیں انہی کو عبادت قرار دے کر یہ گویا کہ عبادت کے مفہوم کو محدود کر دیا۔ دوسرا یہ کام بھی ہم نے کیا کہ اس میں سے جو ہمارے اجتماعی معاملات ہیں، سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، اجتماعی، ان کو ہم نے عبادت سے نکال دیا، گویا کہ صرف وہی عبادات ہی رہ گئیں۔ تو یہ ہم نے مطلب ایک عام طور پر محدود مفہوم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں صرف عبادات کے لیے تو نہیں پیدا کیا، کیونکہ عبادات اس کا بہت اہم حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بنیاد ہے، لیکن اصل عبادت کا مفہوم تو کچھ اور ہے۔ اور اس کو ہم نے جو ڈسکس کیا تھا، عبادت کا لفظ عبد سے بنا، اور عبد کے معنی کیا ہیں؟ غلام۔ ملازم اور غلام میں فرق ہے، وہ بھی میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا۔ ملازم کے حقوق ہوتے ہیں، پریولیجز ہوتے ہیں، کچھ تنخواہ کا مطالبہ ہوتا ہے، تو یہ ملازم کے ہوتے ہیں معاملہ، تنخواہ بھی بڑھائی جائے گی، ملے گی بھی صحیح، چھٹیاں بھی ہوں گی، لیکن غلام کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اور جب ہم اللہ کے غلام ہیں، بندے اور غلام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ہی کی مرضی ہوگی، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اور ہم ناراض ہو جائیں کہ اللہ تو، لیکن ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی غلام کیا ہے، لہٰذا اس کے لیے دل وسیع اور
اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اسی میں ہماری عافیت ہے، کیونکہ اللہ جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، دنیا میں بھی ہمیں رزق دیتا ہے، امن دیتا ہے، اور آخرت میں جو سب سے بڑی بات ہے، وہ رب جب ہم سے خوش ہوگا کہ یہ بندہ میری غلامی کرتا ہے اور اس نے کی ہے، لہٰذا آخرت میں نجات بھی ہوگی، اللہ راضی بھی ہوگا۔ تو اب عبادت کے اندر ہم نے 3 باتیں بیان کی تھی، وہ کیا تھی؟ ماشاء اللہ، عبادت کا جو اصل مفہوم ہے کہ پوری صرف عبادات کی حد تک نہیں، بلکہ پوری زندگی میں محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی کامل اطاعت اور فرما برداری۔ اب یہ 3 گوشے ہیں جن کو اگر ہم جمع کر لیں تو یہ مفہوم بنتا ہے عبادت کا اصل مفہوم، یہ کہ صرف یہ نہیں کہ نماز روزے کی حد تک وہ بنیاد تو ہے، لیکن پوری زندگی میں محبت کے جذبے کے ساتھ اور کامل اطاعت، جزوی نہیں بلکہ کامل اطاعت کی جو ہے کوشش کرنا، یہ اصل عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم صرف عبادات کو لے رہے ہیں یا پورا تصور عبادت کو۔ اچھا، پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عبادات اور عبادت کا آپس میں ربط و تعلق ہے۔ اس کے لیے سادہ مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی؟ ایک عمارت جس کی ایک چھت ہے اور اس کے 4 ستون ہے اور اس کا ایک بنیاد ہے، فرش ہے، تو یہ فرش جو ہے اور 4 ستون جو ہے یہ عبادات ہیں، اور اصل عبادت وہ چھت ہے جس مقصد کے لیے سارے ستون کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل مقصد تو وہ چھت ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کی محبت کے ساتھ اور کامل اطاعت اور فرما برداری، ہاں اس کے لیے سپورٹ کے طور پر اللہ نے آسانی کے لیے اللہ نے فرمایا کلمہ شہادت اور 4 ستون، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں سپورٹ کے لیے ہیں، آسان کرنے کے لیے۔ لہذا انسان چھت جو ہے، تاکہ اصل مقصد چھت ڈالنا ہے، عبادت ہے، اس کے لیے اللہ نے سپورٹ دی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ بات طے کر لی تھی۔ اب ہم آتے ہیں عبادت رب کے دوسرے حصے پر۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، اپنی انفرادی حیثیت سے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یا وہی بندگی اب جس کے لیے ہم نے واضح کیا کہ عبادت ہے، پوری زندگی میں محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کی کامل اطاعت و وفاداری کر رہا ہے۔ ایک شخص یہ پورا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال و حرام ہے، معاملات میں بھی ٹھیک ہے، تو گویا پوری زندگی میں وہ یہ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک فرد کا 100% عبادت رب کا کانسیپٹ اور اس پر وہ عمل پیرا ہے، مگر جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ فرد ٹھیک ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، معاشرے کے اندر نہ اللہ کا کوئی حاکمیت ہے، نہ اللہ کا قانون ہے، نہ اللہ کی شریعت ہے کہ جو نافذ ہو، نہ کوئی قانون فوجداری ہے، نہ قانون دیوانی ہے، نہ قانون قصاص ہے، نہ قانون وراثت ہے، بلکہ دھوکہ ہے، فریب ہے، جال سازی ہے، سود ہے، جوا ہے، شراب ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، نقص امن ہے، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، قتل و غارت ہے، بندوں کو اغوا کرنا، عورتوں کو اغوا کرنا، ان سے پھر رینسم ڈیمانڈ کرنا کہ اتنے پیسے دو اور لے جاؤ، یہ ہمارے ملک پہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ظلم اور حق تلفی ہے۔ تو یہ اگر معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہے تو ظاہر بات ہے اب وہ فرد خود تو اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے، لیکن معاشرہ ہے سارا سچ جو ہے وہ سارا اللہ کی بندگی کا نظام نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ کہ جس میں اللہ کی حاکمیت نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کا قانون نہ ہو، اللہ کی شریعت نہ ہو، ایسا معاشرہ طاغوت کہلاتا ہے۔ یہ لفظ طاغوت تھوڑا سا قابل ذکر ہے، قابل غور ہے۔
طاغوت کے معنی کیا ہیں؟ اس کا ذکر چونکہ قرآن میں آتا ہے اور کئی مرتبہ قرآن میں آیا ہے. قرآن میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہوا اب طاغوت اور اللہ پر ایمان یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، بلکہ دے آر ایک دوسرے کے لیے سپورٹنگ نہیں بلکہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. جو طاغوت کا کفر کرے گا، انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایک بڑا مضبوط کنڈا جو ہے پکڑا دیا ہے، یعنی جس سے وہ جو ٹوٹنے والا انفسام اللہ، جو ٹوٹنے والا، یعنی اب اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے ایک بندہ ہے کہ وہ دریا میں گر گیا ہے، اب وہ موجوں کے سہارے بہتا جا رہا ہے اور اسے یقین ہے کہ اب میری موت ہوئی کہ ہوئی، کہ اچانک اس کے ہاتھ میں کوئی رسی آ جاتی ہے یا کوئی ڈنڈا آ جاتا ہے یا کوئی کنڈا ہاتھ میں آ جاتا ہے، کہ ایک جو یعنی کسی کشتی پر بیٹھا ہوا کوئی شخص جس نے اس کے لیے کنڈا پھینکا، رسی پیچھے ہے، تو گویا اب یہ ایک بہت بڑا سہارا مل گیا اور وہ کھینچ کر اس کو نکال دے گا. تو یہ بہت بڑا سہارا ہے. تو اللہ نے یہی بات فرمائی کہ جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو اس کے ہاتھ میں بڑا مضبوط کنڈا، یعنی وہ اب ڈوبے گا نہیں، جو ٹوٹنے والا نہیں. تو طاغوت کیا ہے؟ اس کا انکار بہت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا طاغوت کا لفظ طغا سے بنا ہے، طغا، جس کے معنی ہے سرکشی، حدود سے باہر نکل جانا. ہم عام طور پر اردو میں بھی یہ لفظ طغیانی کے طور پر آتا ہے. آج سمندر بڑی طغیانی پر ہے، یعنی آج سمندر بفرا ہوا ہے، لہریں اچھل اچھل کر جو ہے وہ ساحل پر تو ہم کہتے ہیں آج طغیانی ہے بڑی، یعنی ایک چیز حد سے باہر نکل رہی ہے، بڑی بڑی لہریں جو ہیں اٹھ اٹھ کر نیچے گر رہی ہیں، یہ سرکشی ہے. تو اس سے مفہوم جو ہے طاغوت کا نکلتا ہے، یعنی سرکش، حدود سے باہر نکلنا. اب اس میں طاغوت کون ہے؟ سب سے بڑا طاغوت تو خود شیطان ہے، کیونکہ اس نے پہلے دن سے اللہ کا حکم نہ مانا. اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، سرکش ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آیا. لہذا سب سے بڑا شیطان، طاغوت تو وہی شیطان ہے، ابلیس ہے. طاغوت ایک فرد بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کا حکم نہ مانے، اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رون دے. اب قرآن میں ذکر آتا ہے، فرعون کا ذکر آتا ہے، نمرود کا ذکر آتا ہے. یہ اصل میں طاغوت کی مثال ہیں کہ یہ سرکش ہیں اور اللہ کے احکام کو رونتے ہیں اور اپنے احکام اور اپنے فیصلے منواتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنا حکم، اپنا فیصلہ، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فیصلہ، وہ طاغوت ہے. فرعون کیا کر رہا تھا؟ کیا اس نے اللہ کو مانا؟ نہیں مانا. کیا اللہ کے احکام کو مانا؟ نہیں مانا. کہا کہ میرا حکم چلے گا، اور یہ کہا کہ میں اللہ کا یہاں پر کوئی حاکمیت میری ہے، میں جس کا چاہوں موگا کھول دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، یہاں کا نہری نظام میرا ہے، میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے. لہذا جو اپنا فیصلہ منوائے، اپنی بات کرے، اللہ کے احکام کو پاؤں تلے رونتے، وہ سرکش ہے، وہ بغاوت کر رہا ہے، وہ حدود سے باہر نکل رہا ہے. تو اس کے لیے لفظ طاغوت. تو اس لیے طاغوت پہلے نمبر پر تو شیطان ہے، دوسرے نمبر پر انسان کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، تیسرے نمبر پر کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھے نمبر پر کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے. اب اس وقت امریکہ میں جو ٹرمپ صاحب ہیں اور ان کا نظام ہے، وہ تو کوئی شریعت وغیرہ کو نہیں مانتے، اور جس طرح بھی ہم اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی شراب ہے، سود ہے، جوا ہے، سب کچھ ہے، سارا کچھ ہے ان کے. ایپسٹین فائلز جو اب کھلی ہیں، معلوم ہو کس قدر گھناؤنا جو ہے یہ
ان کا ایک خوبصورت جو چہرہ ہے کہ ہم تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور ہم تو لوگوں کے جو حیوانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پیچھے چہرہ کیا ہے؟ یہ تو کھلا اب ہے. تو یہ طاغوت ہے. کوئی ادارہ، کوئی معاشرہ، کوئی نظام، کوئی فرد طاغوت ہو سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا، یعنی اللہ کو مانے گا، اللہ کے احکام کو مانے گا، اللہ کی شریعت کو مانے گا، اللہ کے قوانین کو مانے گا، اللہ کے آگے بندگی کرے گا، تو اس کے ہاتھ میں بڑا مضبوط کنڈا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اللہ اسے بچا دے گا. تو معاشرہ فرض کیجئے طاغوت کا ایک فرد ہے، وہ خود بہت اچھا آدمی ہے، بندگی کا حق ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاشرہ جو ہے وہ طاغوت کا ہے. تو ظاہر بات ہے اس معاشرے کے اثرات تو اس پر پڑیں گے ہی پڑیں گے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا یہ وہ فرد 24 گھنٹے گھر میں پابند ہو کر بیٹھ جائے کہ جی میں باہر نکلوں گا تو میرا جو ہے معاشرہ ایسا ہے کہ میں تو پھسل جاؤں گا، غفلت کا شکار ہو جاؤں گا، نافرمانی کرنے لگ جاؤں گا، لہذا مجھے گھر میں بیٹھنا چاہیے. نہیں، انسان کے ساتھ اللہ نے جو ہے پیٹ رکھا ہوا ہے اور اس طرح بطن و فرج کے تقاضے ہیں انسان کے. اچھا اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، انہوں نے اسکول جانا ہے، باہر جانا ہے، کوئی کام کاج کے لیے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے معاشرے کا گھر میں بھی اگر اس نے ٹی وی رکھا ہو تو اس کے بھی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے. تو ایک طاغوت کا نظام جس میں ایک فرد خود بڑا اللہ کا بندہ ہے، وہ اپنی بندگی برقرار نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس پر اثرات پڑے ہی پڑے. اور اگر وہ خود بھی چاہے کہ میں بالکل طاغوت کو نہیں مانوں گا، میں اللہ کی بات مانوں گا، اولاد تو چھوٹی ہے، اولاد اسکول جائے گی، اولاد بس میں جائے گی، اولاد کہیں بڑی ہوگی، اب اسکول میں کالج میں تعلیم حاصل کرے گی، وہاں پر جو ہے سیکولر تعلیم اگر اسے مل رہی ہے، اس کا ذہن بدل رہا ہے، تو وہ شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زندگی اور سیرت کو جب پڑھا ہی نہیں تو اس کی اہمیت نہیں، اس کے قرآن کی وہ اہمیت نہیں ہے. پر ٹھیک ہے بچپن میں کلمہ بھی پڑھا دیا گیا اور قرآن بھی پڑھا دیا گیا، تو لیکن یہ کہ مفہوم تو نہیں پتا اسے. بچیاں ہیں ان کو نہیں پتا کہ ایک بچی ہونے کے اعتبار سے، خاتون ہونے کے اعتبار سے اللہ کے کیا تقاضے ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ اثرات پڑیں گے. لہٰذا ایک بہت ہی نیک اور اللہ کا بندہ انسان بھی اپنے اس بندگی سے کمزور ہو سکتا ہے اور غفلت کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ ماحول کے اثرات اس پر پڑ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بے راہ روی اور گمراہی، وہ نہیں تو اس کی اولاد وہ بے راہ روی کی زندگی. آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو راہ راست پر رکھ، راست باز بنا، اس کو ہر قسم کی گمراہی سے اور بے راہ روی سے اللہ دور فرما، اس کی حفاظت فرما. ایسا نہ ہو یہ غفلت کے اندر جو ہے وہ بالکل ہی دین سے بھی جاتا رہے، والدین کی فرما برداری سے بھی جاتا رہے، ادب آداب سے بھی جاتا رہے، اعلی اخلاق سے بھی جاتا رہے، کیونکہ معاشرے کے اثرات اس پر پڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر فرد خود اللہ کا بندہ ہو لیکن معاشرہ اگر ناقص بندگی کا ہے، طاغوت ہے، تو اس کی بندگی 100% بندگی نہیں قرار رہ سکتی، وہ لازماً ناقص بن جائے گی. آپ کا گھر ہے، اگر روز آپ اور ملتان جیسے علاقے میں جہاں آندیاں چلتی ہیں، مٹیاں اڑتی ہیں، اگر روز اس کی صفائی نہیں کریں گے تو لازماً گھر خراب ہو جائے گا، مٹی سے بٹ جائے گا، آپ کے شیشے پر بھی ساری مٹی آ جائے گی، تو لازماً ہوگا، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. لہذا انسان کی بندگی ناقص ہو جائے گی، اگرچہ وہ چاہتا یہی ہے کہ میں اللہ کی بندگی ہی پر پورا اتروں، لیکن شیطان ہے، نفس ہے، معاشرہ ہے، اس کے اثرات ہیں، تعلیمی درسگاہ اور اس کے اثرات ہیں، پارلیمنٹ اور اس کے قوانین کے اثرات ہیں، انسانوں کے اثرات ہیں، دھوکہ فریب ہے، جعل سازی ہے، جھوٹ ہے،
کرپشن ہے، وہ اپنا کام نہیں، جائز کام کرانے کے لیے بھی اس کا کام نہیں کروا سکتا جب تک ایک کسی کی منہ نہ بند کرے، تو ناقص بندگی ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے اس میں اللہ کی کامل اطاعت اس کے لیے مشکل، محبت کا پیمانہ بھی جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے گی، اور دنیا کی محبت زیادہ بڑھنے لگ جائے گی، غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا بڑا مشکل، نہ ہونے کے برابر۔ تقوی کہتے ہیں خدا خوفی کو، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، گناہ سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننا اور متقی بننا ایک برے معاشرے میں انتہائی مشکل ہے، وہ لازماً اس کے اثرات ہوئے پڑیں۔ وہ ایک بہت پیارا شعر ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو، باطل اقتدار ہے، طاغوت کا نظام ہے، نافرمانی کا نظام ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بے حیائی ہے، تو باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا نیک ہو گیا ہوں، ایک باطل نظام میں، ایک طاغوتی نظام میں یہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہر چیز کے اثرات پڑتے ہیں اور بندگی ناقص ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ ایک فرد بھی اللہ کا بندہ بنے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اگر معاشرہ خراب ہے تو فرد بندگی کا تقاضا پورا نہیں کر سکتا، لہذا دوسرا حکم اللہ نے یہ فرمایا نظام بندگی بھی قائم کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ فرد اللہ کا بندہ بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندگی کا نظام بھی ہو، معاشرہ بھی بندگی کا ہو، تب تو وہ بندگی کر سکتا ہے، ورنہ بندگی اس کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف اسالیب سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کرو یا اللہ کا نظام عدل قائم کرو، اللہ کا دین غالب کرو، قرآن اور سنت کا نظام قائم کرو، یا جیسے ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ جیسا نظام قائم کرو کہ جس میں ایک بندگی ہو رہی تھی، کیونکہ قوانین نافذ تھے، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی شراب، کوئی سود، کوئی ظلم، کوئی ناانصافی، کوئی استحصال، کوئی جبر، کوئی اغوا، کوئی بھتہ وصول کرنا وہ نہیں تھا، کیونکہ اسلام کے قوانین نافذ تھے اور بڑی سختی کے ساتھ۔ چوری کرو گے ہاتھ کٹے گا، بدکاری کرو گے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور ہوا اس معاشرے میں۔ ہر کوئی ڈر گیا، ہر کوئی پیچھے رکھ کہ اللہ کی قانون نافذ ہے، لہذا اس معاشرے میں لوگوں کو موقع مل گیا اللہ کی بندگی کریں، راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، حقوق ادا کریں، دوسروں کی اولاد کی تربیت اچھی انداز میں کریں، اس لیے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ فضا ایسی بندگی کی ہے کہ اس کے لیے خود اللہ کا بندہ بننا آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے قرآن میں آتا ہے، سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے دیکھو رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح معجزات کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور میزان بھی اتاری۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو کے لیے بیلنس جس کو کہتے ہیں نا، یہاں پر میزان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے رسول بھیجا، کتاب بھی تو آئی نا، وہ تو ہم جانتے ہیں قرآن میں ہمارے، میزان تو کوئی ترازو تو نہیں اتری، اس سے مراد کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ان کے ساتھ ترازو بھی اتاری، اس سے مراد کیا ہے؟ عدل، عدل، ہاں بیلنس کہتے ہیں وہ،
یعنی انسان کے حقوق بھی ہیں، اور دو پلڑے ہیں نا، ایک پلڑے میں بٹے ہوتے ہیں اور ایک پلڑے میں جو چیز آپ نے خریدنی ہوتی ہے. تو ایک پلڑے میں انسان کے حقوق ہیں کہ آپ کو کیا حق ملنا چاہیے، ادب ہو، احترام ہو آپ کا، آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو، لیکن دوسری طرف آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو حقوق اور فرائض کا توازن، باپ کا حق، ماں کا حق، ٹھیک ہے، اور والدین کے ذمہ داریاں کیا ہیں، مسافر کا حق اور مسافر کی ذمہ داری کیا ہے، ہمسائے کا حق اور ہمسائے کی ذمہ داری کیا ہے. یہ سب کے حقوق اور فرائض کا ایک میزان، ایک بیلنس بھی اللہ نے اتارا. کیوں اتارا؟ اب یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات. یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس اس کو چوم کر جو اپنے گھر میں رکھ دو، کہ برکت کے لیے رکھ دو، یا کبھی پڑھ کر چلو ثواب لے لو. یہ قرآن اترا ہے انبیاء کے ساتھ، اور ساتھ ترازو بھی اتاری ہے. فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. نظام عدل، نظام عدل ہوگا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، اللہ کی شریعت ہوگی، حقوق ہوں گے، اور فرد جو ہے اللہ کا بندہ بن سکے گا. ورنہ تو برے نظام کے اثرات پڑیں گے، وہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے عبادت پر قائم رہنے کے لیے نظام بندگی بھی قائم کرو، تاکہ ایک فرد واقعتاً اللہ کا بندہ بن سکے. اسی سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا، جی آیت نمبر 15 ہے اس کی، سورہ شورى کی آیت نمبر 15، فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیں، یہ قرآن کی جو دعوت ہے اسی کو آپ دعوت دیتے رہیں. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت اختیار کریں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو قرآن احکام دے رہا ہے اس پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، اسی کی دعوت دیتے رہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. لوگوں کی خواہشات کی پیروی انسان نے کی، وہ تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے، غفلت کی طرف لے جائیں گے. لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اس پر استقامت کریں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، فرما دیجئے کہ دیکھو میرا ایمان تو ہے اللہ پر جس نے کتاب اتاری ہے. میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا ایمان اللہ کی کتاب پر، میں تو اس کے مطابق دعوت دوں گا، میں تو اسی پر استقامت رہوں گا، میں تو اسی پر ڈٹ جاؤں گا. مجھے اپنی آخرت پیاری ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے آخرت میں نجات پانی ہے، میں نے قبر میں اپنی نجات پانی ہے. بھائی میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، میں نے اپنے اللہ کی بات ماننی ہے، میں نے اپنے رسول، میں نے اپنی جو ہے کتاب کی بات ماننی ہے. اور فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور حکم کیا جاتا ہے کہ، اور حکم کر دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. تو رسول کا بھی بنیادی کام عدل کرنا، معاشرے کی بھی اصل ذمہ داری نظام عدل قائم کرنا. کیوں؟ تاکہ عدل ہوگا تو امن ہوگا، سکون ہوگا، ہر ایک اس کا حق ملے گا، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی جبر، کوئی استحصال نہیں ہوگا، اور فرد جو ہے وہ آرام سے سکون سے اللہ کی بندگی اختیار کرے گا. لہذا نظام عدل کا قیام. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نظام عدل جو ہے یہ انبیاء نے بھی پوری دعوت دی. یعنی انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ کی بندگی کی بات بھی کہی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نظام عدل، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، حاکم حقیقی وہ ہے، لہذا وہ بھی تمہیں قائم کرنا ہوگا اور اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہوگی. یہ اب آپ کے لیے ایک غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، جو بھی اللہ کا نظام عدل ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟
سیدھی سی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، رب ہے، اس کے فیصلے ہیں، ہماری اپنی مرضی ہے نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی پسند، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام، اس میں رکاوٹ کون بنتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے جو اس پر ذرا تھوڑی سی آپ رائے دیجیے، کون سب سے بڑا رکاوٹ بنتا ہے؟ شیطان، چلو مان لیا، پہلا تو شیطان ہے۔ نظام سے مراد کیا ہے؟ نظام میں کون ہے سب سے بڑا؟ اس نظام میں سب سے بڑا کون ہے کہ جو اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا، طاغوتی نظام تو ہم نے کہہ دیا، طاغوتی نظام، لیکن اس میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون ہے؟ لیکن اب ہم نظام کی بات کریں، میں اپنے بندے کی بات نہیں کر رہا، میں اگر بندے کی بات کروں پھر تو میرا سب سے بڑا میرا نفس ہے، اس میں شیطان پھونک، ہم نظام کی بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے جو اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کو رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ جن کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی تو ظاہر بات ہے وہ تو نہیں چاہیں گے۔ اچھا، وہ کون ہے جن کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ جو سب سے پہلے اقتدار میں ہے۔ قرآن مجید میں اقتدار والوں کے کوئی نام ہیں؟ اہل اقتدار کا کسی کا نام اللہ نے لیا؟ نہیں لیا۔ فرعون کا نام نہیں لیا؟ نمرود ہے کہ نہیں؟ شداد تھا کہ نہیں؟ حکمران طبقہ جن کے مفادات ہیں وہ اس نظام سے خود بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں، وہ کیوں چاہیں گے کہ عدل ہو؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ دوسرے لوگوں کو بھی حق ملے؟ ان کے مفادات پر تو زر پڑتی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ تمہارا حاکم ہے، اس کا قانون ہے، اس کی بات چلے گی، تو ابو جہل کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ اس کی سرداری ایٹ کاسٹ پر پڑ جاتی تھی۔ بھائی اگر اللہ کو حاکم مان لوں میری کیا اہمیت ہے؟ پھر اہمیت تو محمد کی ہے صلی اللہ، کیونکہ ان کے رسول ہیں، ان کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی بات چلے گی، میری حیثیت تو ختم۔ اور یہ جو میں غلاموں کو اوپر جو ہے ظلم کر کے ان کو اپنی جو ہے اپنی خدمت کرواتا ہوں، اور میری ایک حیثیت ہے اور میں جو مفادات لے رہا ہوں، تو یہ تو سارا ختم ہو جائے گا۔ میری آئی ایم نو بڈی دین، آئی ایم نو ویئر، میں تو کیا عام آدمی ہوں، یہ میں کیسے برداشت کروں؟ تو سب سے بڑی رکاوٹ خود حکمران طبقہ بنتا ہے۔ اچھا، حکمران کا ذکر تو قرآن میں اللہ نے مثال کے طور پر فرعون کا ذکر کر دیا، ابو جہل کا ذکر ہے، تو لیکن یہ لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ یاد رکھیے حکمران تو ایک ہوتا ہے نا، لیکن اکیلا حکمران کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ مفاد پرست طبقہ بھی ساتھ اس کے ساتھ۔ فرعون کے ساتھ کون تھا؟ دو افراد کے نام اللہ نے لیے ہیں جو فرعون کے ساتھ تھے، قارون اور حامان۔ قارون جو ہے اس معاشرے کا امراء کا طبقہ تھا اور اس کا ہیڈ تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ سارا سرمایہ لوہے کی بڑی بڑی الماریوں میں بند تھا، اور لوہے کی الماریاں کے لیے جو چابیاں تھیں وہ لوہے کی تھیں، اور وہ چابیاں اٹھانے کے لیے کئی مزدور آتے تھے صرف چابیوں کو اٹھانے کے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ چابیاں کتنی بھاری تھیں، اور پھر جو چابی ایک جو الماری کو کھلتی تھی اس میں جو سونا ہوتا تھا اس کا اندازہ۔ تو مراد ہے حکمران طبقے کے ساتھ جو اہل ثروت، اہل مال،
وہ طبقہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی مفادات اس میں سے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ حامان کیا کرتا تھا؟ وہ بھی اسی قارون اور حمان اور فرعون، یہ تین طبقوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو حمان کیا کرتا تھا؟ حمان یوں سمجھیے آج کے دور کی وزراء اور بیوروکریسی تھی۔ ظاہر بات ہے فرعون تو ایک اوپر بیٹھا، اس نے حکم دے دیا، نیچے اب محکموں کو کون سنبھالے گا؟ تو اس کے وزراء ہی سنبھالیں گے نا۔ اور ہمارے ہاں اب جو ہے جدید دنیا نے وزراء کے نیچے بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو پالیسیاں بنا کر ان کو پیش کرتے ہیں، وہ اوکے کرتے ہیں تو وہ بھی اس کو آگے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اگر باطل نظام ہے تو سب سے پہلے حکمران، نمبر 2 وزراء اور بیوروکریٹ، نمبر 3 اہل ثروت، سرمایہ، جاگیر، پیسہ، وہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ نظام کو چلاتے ہیں اور اپنے مفادات اس میں رکھتے ہیں۔ عوام کا نام ضرور لیتے ہیں پر اپنے مفادات کے لیے زیادہ تر کرتے ہیں، جو باطل نظام کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مراعات ان کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا پیٹرول کے پیسے دے گی لیکن ان کا پیٹرول فری ہے، دنیا بجلی کے بلوں کے پیسے دے گی ان کا بجلی کا بل فری۔ دنیا نے اگر انٹرٹینمنٹ کے طور پر اگر یورپ جانا ہے یا کسی ملک جانا ہے تو جہاز کے کرائے بھرے گی، وہاں ہوٹلوں کے کرائے بھرے گی، سر ان کا فری۔ ہمیں عمرے فری، حج فری، پیٹرول فری، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جو عزت اور حیثیت اور وجاہت اور سلوٹ اور وی پی آئی پروٹوکول، ایک ایک گاڑی جا رہی ہے، پیچھے 15 گاڑیاں آ رہی ہیں اور ہر چیز صاف ہو رہی ہے، کوئی وہاں پھڑک نہیں سکتا، اس نظام میں رہ کر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ مفادات ان کو اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ اب وہ عوام کے بارے میں پیٹرول بڑھتا ہے تو بھرو، ورنہ تمہارا یہ کہ موٹر سائیکل نہیں چلے گا، پیٹرول نہیں ملے گا، بجلی کا بل بھرو ورنہ تمہارا کنیکشن کاٹ دیں گے، گیس کا بل بھرو ورنہ کنیکشن کاٹ دیں گے۔ اپنے مفادات۔ اس میں ایک اور طبقہ بھی ہے جو اس باطل نظام کے ساتھ ان کو پروٹیکشن دیتا ہے، ان کے لیے ڈھال بنتا ہے، عوام کو کہتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے محافظ ہیں، اور یہ طبقہ ہے مذہبی طبقہ، اور یہ وہ مذہبی طبقہ ہے جو باطل کے لیے، عوام کے سامنے باطل کے لیے ڈھال بنتا ہے۔ بھائی ان کو کچھ نہ کہو، ہز ہولینس، یہ مقدس ہستیاں، یہ ہمارے محافظ ہیں، لہذا ان کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ ان کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں، ان کو بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وہ باطل نظام کے خلاف کسی جد و جہد کو اچھا نہیں سمجھتے، بس غلام بن کے رہو، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیویئر ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں، لہذا ان کی بات مانو۔ اور بڑے جبے اور کبے اور ان کے ہوتے ہیں، اور بڑے پگڑیاں ہوتی ہیں، اور بڑے وہ جو ہے وہ عوام میں بڑے مقبول کہ ہمارا مذہبی رہنما ہے، حقیقت میں وہ اس باطل نظام ہی کی گاڑی کو کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے ایسے حکمرانوں کے لیے القابات، ہز ہولینس، ہی از دی ڈیفینڈر آف دی فیتھ، یہ ہمارا سیویئر ہے۔ اور فتووں میں بھی وہ ہیلے تلاش کر کے نا حرام کو حلال بنانے کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، بڑی چالاکی کے ساتھ۔
اس کو ہیلا بازی کہتے ہیں، ہیلے. تو یہ طبقہ بھی اس باطل نظام میں اصلاً رکاوٹ ہے، حالانکہ ظاہراً انہوں نے داڑھی اور جو ہے امامہ اور شلوار ٹخنوں سے اوپر حج اور عمرے اور بڑے کر و فر اور ہاتھ میں تسبیح اور نیک، لیکن اصل میں وہ اس باطل نظام ہی کی پاسداری کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کو علماء سو کہتے ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ بنی اسرائیل کے اندر قرآن نے بار بار علماء سو کا ذکر. دیکھیے ایک علماء حق بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا علماء حق سے خالی ہوتی ہے. وہ حق بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عدل ہونا چاہیے، حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال پر اکتفا کرو اور عبادات کی طرف جاؤ، انسانوں کے حقوق ادا کرو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو. لیکن بہت سے ہوتے ہیں جو علماء سو ہوتے ہیں، نام کے علماء، لیکن قرآن نے ان کو علماء سو کہا ہے کیونکہ وہ اس باطل نظام کی چاکری کرتے ہیں، اس باطل نظام کے خلاف کوئی کشمکش نہیں بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈھال بنتے ہیں، ان کو اعلیٰ القابات دیتے ہیں. لہذا یہ بھی نہیں چاہتے کہ اللہ کی بندگی کا نظام ہو. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں اس وجہ سے ان سارے طبقات جو مفادات حاصل کر رہے ہیں، پریولیجز ہیں، ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی. وی آر دی چوزن پیپل. ایک تصور ذہن میں کہ ہمارے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی، لہذا ہمارا اس ملک میں قائم رہنا ضروری ہے ورنہ ملک بیٹھ جائے گا. وہ یہ تصور عوام کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. اور تکبر جو پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکبر کی 2 نشانیاں ہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کہتے ہیں، ایک بلکہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اچھا جوتا پہننا، اچھا لباس پہننا، اچھا امامہ پہننا، کیا یہ بھی کبر ہے کہ میں انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، لباس اچھا پہنا ہو؟ فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تو خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. صاف ستھرے کپڑے ہوں اور اچھا پالش والا جوتا ہو، تو لباس اچھا ہو، ریسپیکٹیبل ہو، تو اللہ کو پسند کرتا ہے. یہ کبر نہیں ہے. کبر کی 2 علامتیں ہیں. الکبر بطر الحق. کبر وہ ہے کہ حق کا انکار. کوئی اسے کہے بھئی اللہ کی شریعت میں یہ حکم آپ کیوں نہیں اس کو مانتے، اس کا انکار. یہ اللہ کا قانون ہے، شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، بے حیائی حرام ہے، دھوکہ فریب حرام ہے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس آئیں بائیں حالات کا تقاضا ہے جی، کیا کریں؟ اب اس کے بغیر ہے، اب سود کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا نا بھائی. اب دنیا میں ہم نے اب جو ہے کاروبار کرنا ہے تو بغیر سود کے تو ہو نہیں سکتا. آپ IMF سے قرضہ لیں گے، اب وہ مفت تھوڑی دیں گے، آپ کو سود کے ساتھ دیں گے، تو بھائی مجبوری ہے، کیا کریں. الکبر بطر الحق. کبر ہے نمبر 1 حق کا انکار، وغمط الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اصل پریولیج ہمیں حاصل ہونی چاہیے، عوام پر جو بور ڈال سکتے ہو، ان کی حیثیت، یہ حقیر ہیں. میں کسی کا نام نہیں لیتا، صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک حکمران تھے، انہوں نے ایک عوام کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کی، دیز بلڈی سویلینز. یہ بلڈی سویلین، یہ عوام، ان کے ہم خیال کریں. یہ اصطلاح بڑی مشہور ہو، بڑی، یعنی عوام کے لیے بلڈی سویلینز، یعنی ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. جبکہ حضور فرماتے ہیں عوام کا جو خادم، جو حکمران ہوتا ہے وہ تو عوام کا خادم ہوتا ہے. سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے. اور کجا یہ کہ انسان کا یہ نظریہ بن جائے کہ ہم سردار اور یہ تو بلڈی سویلینز ہیں.
اب دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اب یہ وہ بڑے بڑے سردار باطل، ان کو کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، ظلم نہ کرو، ناانصافی نہ کرو، قانون خداوندی کو اختیار کرو، ان کے مفادات تھے، وہ کیسے کر سکتے تھے؟ لہذا اب دیکھیے کبر کی دو جو شکیں میں نے آپ کو بتائیں، جو حضور نے بتائیں، وہ یہاں پر پوری ہو رہی ہیں۔ فقال، انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو، تو اب سرداروں نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو ان کے سردار کفر پر تھے کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر ایک ہم جیسا انسان ہو، یو آر نو سپیریئر ٹو اس، یہ تم اللہ کی بات کرتے ہو، اللہ کا قانون اور حکم، اور تمہارے اور ہمارے میں فرق بھی، تم بھی بندے ہو ہم بھی بندے ہیں، تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، دو آنکھیں تمہاری دو آنکھیں میری، ہم تمہیں کوئی اسپیشل ریپرزینٹیٹو نہیں سمجھتے، ہم تو تمہیں ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ لہذا حق کا انکار، لہذا واٹ ایور یو آر سیئنگ ہمارے پلے نہیں پڑتا، تم کوئی اسپیشل کوئی کون انوائے تھوڑی ہو، کسی ملک سے آنے والے کوئی سفیر تھوڑی ہو، یو آر جسٹ اے ہیومن بینگ لائک اس، الا بشرم مثلنا، تم ہماری جیسا انسان ہو، کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ہو، تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو، تم اللہ کے میسنجر نہیں ہو، بھئی اللہ کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ اس کا میسنجر ہے اور وہ اللہ کی بات، نتھنگ، یہ ہے حق کا انکار، یو آر نو ون، وما نراک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، اور کہا کہ یہ جو تمہارے پیچھے لوگ چل رہے ہیں نا، یہ تمہارے اتباع کرنے والے، تمہاری باتیں ماننے والے، یہ ہمارے نزدیک ہماری سوسائٹی کے گھٹیا ادنا درجے کے اور انتہائی کم سطحی سوچ رکھنے والے ہیں، انسانوں کو گھٹیا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، یو آر جسٹ لائک اس، وی ڈونٹ recognize you as the messenger of Allah and the people who are following you، یہ تو ہماری سوسائٹی کے سب سے گھٹیا کم ترین سطحی سوچ رکھنے والے لوگ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر یہ تم پر ایمان لاتے ہو تو سو واٹ، ہم میں سے کوئی ایمان لایا تم پر، ہم سوسائٹی کی کریم ہیں، ہم میں سے تو کوئی، یہی بات تو ابو جہل نے کہی، محمد تمہارے پیچھے چلنے والے وہ غریب غربا ہیں، اس لیے تو ہم تمہارے پاس آتے نہیں ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، ہم بادشاہ سردار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم تمہاری بات سنیں، یہ ہو نہیں سکتا، کہ تمہارے معاشرے کے کم ترین لوگ ہیں، یہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے حق ہونے کی دلیل ہی نہیں، ہاں ہم میں سے میں ہوں، امیہ ابن خلف ہے، بڑے بڑے سردار ہیں، کوئی تم پر ایمان لایا؟ کوئی طائف کا کوئی بڑا سردار ایمان لایا؟ تو وہی بلڈی سویلینز ہی ہیں نا تمہارے ساتھ، یہی تو ہیں، اور کیا ہیں؟ یہ ہے وہ جو حق کی مخالفت میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ یہ طبقات ہیں، اور ان کے مفادات ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیے حکمران طبقہ، اس کے ساتھ اس کے وزراء اور بیوروکریٹ طبقہ حامان، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ قارون جو سرمایہ دار جاگیردار طبقہ، اور چوتھا وہ مذہبی رہنما کہ جو بجائے اس کے کہ باطل کا انکار کریں، وہ بلکہ باطل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کے لیے شیلڈ بنتے ہیں، اس کے لیے ڈھال بنتے ہیں، ان کی تعریفیں، ان کے القابات ان کو دیتے ہیں، اور وہ بھی خود اس میں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اس لیے اللہ کا قانون بندگی یہاں نافذ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پاتا، جبکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی عدل اور بندگی کا نظام قائم کرو تاکہ فرد اللہ کا بندہ بنے۔
اب ایک فرد، جو میں نے بات تو شروع یہاں سے کی تھی نا، ایک فرد خود تو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، لیکن چونکہ نظام اور معاشرہ اس کے خلاف ہے، اس کے اثرات ہیں، اس کی بندگی ناقص ہو رہی ہے، اس کی اولاد پر اثرات پڑ رہے ہیں، اس کی بیوی پر اثرات پڑ رہے ہیں، اس کے رشتہ داروں اور دوست احباب پر اثرات پڑ رہے ہیں، سب کی بندگی ناقص ہے، اور ناقص کو کامل بننے کے لیے نظام بندگی قائم کرنا بہت ضروری ہے، نظام عدل قائم کرنا ضروری ہے، تاکہ فرد اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے۔ اب چونکہ بندگی اس کی ناقص ہو رہی ہے، لہذا اس کا کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیسے کہتے ہیں؟ کفارہ کا لفظ ہے متبادل، کمپنسیشن۔ مثلا ایک شخص روزے رکھ رہا ہے اور ایک روزہ اس نے توڑ دیا ہے، اس کو پیاس بہت لگی یا بھوک لگی، روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کمپنسیشن کیا ہے؟ یا 60 روزے اور رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب جا کر اس کے ایک روزے کی کمپنسیشن ہوگی، یہ کفارہ ہے۔ اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں ہیں کفارہ کی۔ اب چونکہ ایک فرد جس نے اللہ کی بندگی کرنی ہے اور اللہ نے پیدا ہی اس کو اپنی بندگی کی ہے، لیکن باطل نظام کی وجہ سے اس کی بندگی ناقص ہو گئی ہے، وہ نہ متقی بن رہا ہے پورے طریقے سے، غفلت اس پر چھا رہی ہے، احکام پر پوری طریقے سے عمل نہیں پا رہا، اور لہذا اس کا کفارہ اسے ادا کرنا ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اس میں نمبر 1 یہ ہے، فرمایا کہ اس باطل نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تم اس نظام سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تمہارا گھر وہیں، تمہارا کاروبار وہیں، تمہارا سب کچھ وہیں، لہذا وہاں سے جا تو نہیں سکتے ایٹ لیسٹ، لیکن ذہناً اس کو تسلیم تو نہ کرو نا، کہ ہاں جیسے وہ مذہبی طبقے نے، جس نے وہ باطل نظام کے ساتھ کشمکش کرنی تھی، اس نے ذہناً تسلیم کر کے بلکہ ڈھال بن گئے باطل طبقے کے لیے۔ تم یہ کام نہ کرو، ذہنی طور پر قبول نہ کرو کہ یہ تو غلط نظام ہے، اللہ کی نافرمانی، طاغوت ہے، یہ حد سے بڑا ہوا ہے، ظلم کا نظام ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا، میری آخرت میں جواب دہی ہوگی۔ تو ذہناً اس کو تسلیم نہ کرو، اور نہ اس نظام کو ڈیفینڈ کرو، اور نہ ہی اس نظام کے جو باطل، جو بھی حصے دار ہیں، جن کی پریویلیجز ہیں، جن کی مرات ہیں، نہ ہی ان کو کوئی بڑا اعلیٰ القابات دو، نہ ہی اس نظام میں کوئی زیادہ پھلنا پھولنا ہو، بلکہ اب کفارہ آ رہا ہے، اپنا تن من دھن جو اللہ نے وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعدادات دی ہیں، ان سب کو لگاؤ اور کھپاؤ اس باطل نظام کو بدلنے میں، جد و جہد کر۔ لہذا یہ نہیں کہا کہ تم اس نظام باطل کو بدل کے دکھاؤ تب ہم تمہاری بندگی قبول کی، یہ نہیں فرمایا اللہ نے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ اسٹرگل فار اٹ، کوئی جد و جہد تو ہونی چاہیے نا۔ آرام سے گھر میں بیٹھے ہو کہ ٹھیک ہے جو ہوتا ہے ہوتا ہے، میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو، تم اس طرح رہ نہیں سکتے، باطل کے اثرات تم پر پڑیں گے، تمہاری نسلوں پر پڑیں گے۔ لہذا چونکہ بندگی ناقص ہے، لہذا اس کا کفارہ یہی ہے کہ اپنی جد و جہد اس نظام میں نظر آنی چاہیے کہ اپنی جان مال جو ہے وہ اس کام میں لگاؤ کھپاؤ کہ یہ آئی ڈونٹ ایکسپٹ دس نظام، میں اس کی تبدیلی کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں دین میں جہاد فی سبیل اللہ، یہ ہے جہاد فی سبیل۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ جہاد کو ہم نے غلط معنی پہنا دی، جنگ۔ جہاد کا لفظ جہد سے بنا ہے، محنت سے بنا ہے، کوشش سے بنا ہے، یعنی تمہاری کوشش نظر آئے۔
اب مجھے بتائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آغاز وحی ہوا مکے میں تو اس کے بعد آپ 14 برس تک مکے میں رہے. کوئی جنگ ہوئی مکے میں؟ کوئی ایک جنگ بھی ہوئی؟ یا مکے میں کسی صحابی نے کسی کافر کو تھپڑ مارا؟ کچھ نہیں. بٹ وہ 14 برس سارا جہاد تھا. تو سب جہاد اس درجے بڑھ گیا کہ اب قتال شروع ہو گیا تو یہ کہتے وہ جہاد قتال میں بدل گیا. تو اس کی چوٹی ضرور ہے جنگ، جہاد کی چوٹی ہے جنگ. جیسے مدینے پہنچے تو پھر وہ طاقت ہو گئی تو اب غزوہ بدر ہوا، لیکن مکے میں 14 برس سارا جہاد ہے. تو اصل میں یہاں پر حکم یہ دیا جا رہا ہے اس باطل نظام کو ذہناً ایکسپٹ نہ کرو، بلکہ اس کے بدلنے کے لیے جد و جہد، کوشش، محنت ہو، تاکہ اللہ کے ہاں تم کہہ سکے اللہ ہم نے اس نظام کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس کی تبدیلی کے لیے ہم کوشش کرتے رہے. وہ بدلتا نہ بدلتا ہے اللہ تیرے حکم کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، لہٰذا ہم نے کوشش بار کی. تو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کی کوشش کو دیکھتا ہے اور اس کی نجات ہوگی. اب دیکھیے ایک آخری آیت پڑھ رہا ہوں، ایک آیت اور ایک شعر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا ہم تمہیں ایک تجارت بتائیں جو تمہیں اس دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. ایک بارگیننگ اللہ فرماتے ہیں، دنیا میں ایک بارگیننگ ہے، وہ کر لو، ایک تجارت ہے، اس دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم، تمہیں جو نجات دلا دے، من عذاب عظیم، من عذاب کیا لفظ ہے، علیم، اس دردناک عذاب. فرمایا تؤمنون باللہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، کہ جو بات ہے وہ اللہ کی چلے گی، انسانوں کی نہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ایمان پختہ رکھو اور جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سے، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر تم یہ تجارت اپنا لو عذاب علیم سے چھٹکارا مل جائے گا. یہ سورہ صف کی آیت نمبر ہے 10، 11، 12. تو اللہ نے تو کلیئر کٹ بتا دیا، اگر عذاب علیم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو دنیا میں ایمان پختہ رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور جد و جہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تاکہ اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سے، تاکہ یہ باطل نظام ہٹ جائے اور اللہ کی حاکمیت کا نظام آئے، عدل کا نظام آئے، تاکہ انسانوں کو امن ہو، سکھ ہو، سکون ہو، اور وہ فرد اللہ کی بندگی اختیار کرے. یہ ہے وہ مرکزی آیت جو اللہ نے بیان فرمائی نظام بندگی کے لیے. ایک ہے بندگی رب ایک فرد کا، ایک ہے نظام بندگی، وہ ہوگا تو فرد بندہ بنے گا. اور آخری شعر یہ ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اے اللہ میری زندگی کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں، تیرے دین کی سرفرازی، تیرا دین غالب ہو جائے، تیرا عدل کا نظام قائم ہو جائے، تیری حاکمیت قائم ہو جائے، تیرا قانون نافذ ہو جائے، لوگوں کو امن اور سکون میسر ہو جائے. تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اس مقصد کے لیے فرمایا اس میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نماز. اگر میں مسلمان ہوں تو اسی مقصد کے لیے ہوں، اور اگر میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے تاکہ تیری طرف سے مجھے قوت ملے اور میں اس قوت کو صرف کروں اس باطل نظام کو دور کرنے میں. یہ ہے بندگی رب، عبادت رب. ایک بندہ خود بھی اللہ کا بندہ بنے اور نظام بندگی کے لیے بھی کوشش کرے، تاکہ فرد جو ہے وہ پرسکون انداز میں اللہ کی بندگی اختیار کرے. اللہ تعالی ہمیں جو حق بات ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.